بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفہیم دین کی اس محفل کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے مبارک اوقات و مقامات، یعنی ہمیں یہ حقیقت معلوم ہونی چاہیے کہ یہ تمام تر اوقات اور یہ شب و روز، یہ سبھی کچھ یقیناً اللہ عز و جل ہی کا پیدا فرمودہ ہے، اور اسی طرح دنیا میں جتنے بھی مقامات ہیں، جتنی بھی جگہیں ہیں، تو یقیناً یہ تمام تر مقامات اللہ ہی کے پیدا فرمودہ ہیں، لیکن خود اللہ عز و جل کی جانب سے ہی اپنے ہی ان پیدا فرمودہ مقامات و اوقات میں سے بعض مقامات کو دیگر مقامات کے مقابلے میں، اور اسی طرح بہت سے اوقات کو، بہت سے زمانوں کو، بہت سے دنوں کو، اور یہ کہ کچھ مخصوص مہینوں کو دیگر اوقات کے مقابلے میں فضیلت اور برتری اور خیر و برکت سے نوازا گیا ہے بطور خاص۔ لہذا مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں اس بارے میں علم ہونا چاہیے، تاکہ ہم ان مبارک اوقات اور اسی طرح مبارک مقامات سے کما حقہ استفادہ کر سکیں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترم مہمان جناب شیخ ڈاکٹر عبدالحمید ظفر الحسن صاحب۔ تو آئیے ناظرین، اس سلسلے میں انہی کی زبانی مفصل رہنمائی حاصل کی جائے۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری بزم میں آپ کی تشریف آوری یقیناً ہمارے لیے بہت ہی باعث مسرت ہے۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ وإیاکم، مبارک اللہ فیکم۔ آمین یا رب۔ دینی تعلیمات کی روح سے چند مخصوص اوقات اور چند مخصوص مقامات ارشاد فرمائیے گا۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک خاص حکمت کے بنا پر اپنی بعض مخلوقات کو دیگر مخلوقات پر کیا ہے فضیلت دی ہے۔ صحیح۔ اور اسی طرح مخلوقات میں اگر دیکھا جائے تو بشر اور انسان بھی پائے جاتے ہیں۔ جی۔ تو بشر اور انسان میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے دیگر کو دوسروں پر کیا ہے فضیلت دی ہے۔ صحیح۔ انسانوں کی ایک بہت بڑی تعداد آدم علیہ السلام سے لے کر کے تا قیامت تک ہوگی۔ سبھوں کا ایک مقام نہیں، بلکہ بعض کو اللہ تبارک و تعالی نے مختلف مقام اور فضیلت سے کیا ہے نوازا ہے۔ بے شک۔ بعض ایسے ہیں جن کو اللہ نے نبوت اور رسالت سے نوازا ہے۔ صحیح۔ ظاہر سے بات ہے جنہیں نبوت اور رسالت سے نوازا گیا، یہ ان کی فضیلت، ان کا مقام اللہ کے ہاں بلند ہے بنسبت ان کے جن کو نبوت اور رسالت سے کیا ہے نہیں نوازا گیا، یعنی بنسبت دیگر عام انسان کے۔ دیگر عام انسان کے۔ صحیح۔ یہی معاملہ انبیاء کرام کے بھی درمیان ہے۔ جی۔ انبیاء کرام، رسول، پیغمبروں کی ایک طویل فہرست، اس میں بھی تمام انبیاء کرام، پیغمبر کو ایک فضیلت، ایک مقام حاصل نہیں، جی۔ بلکہ بعض کو دیگر پر کیا ہے فضیلت حاصل ہے۔ صحیح۔ ارشاد باری تعالی، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض۔ جی۔ انبیاء کرام کے بارے میں فرمایا کہ یہ ایسے رسول اور پیغمبر ہیں، فضلنا بعضهم على بعض، ہم نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر کیا ہے فضیلت دی ہے۔ صحیح۔ ان میں سے بعض کو دیگر بعض کے مقابلے میں مزید برتری اور فضیلت سے نوازا گیا ہے۔ جی۔ صحیح۔ اسی طرح اگر دیکھا جائے بعض زمانے، بعض اوقات ایسے ہیں، اور اسی طرح بعض جگہیں، مقامات ایسی ہیں، جی۔ جیسے کہ آپ نے تمہیدی طور پر جو ہے تمہیدی کلمات میں ارشاد فرمایا تھا جی۔ کہ ہر زمانہ، ہر دن، ہر مہینہ، ہر ہفتہ، ہر رات سال کی ایک جیسے اللہ کے ہاں نہیں ہے، جی۔ بلکہ بعض کو ایک دوسرے پر بعض پر کیا ہے فضیلت ہے۔ صحیح۔ یہی معاملہ کیا ہے مقامات کا ہے۔ جی۔ اور یہ ساری چیزیں جو ہے یعنی ایک خاص حکمت یا مختلف حکمتوں کی بنا پر اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہے
اس قسم کی فضیلتوں سے نوازا ہے، جی، اور یہ اللہ کی مرضی، تمام مقامات، تمام اوقات یہ اللہ ہی کے پیدا فرمائے، اللہ ہی کے ہیں، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے کس حکمت کی بنا پر اپنے ہی پیدا فرمودہ بعض مقامات کو یا بعض اوقات کو دیگر کے مقابلے میں شرف سے اور یہ کہ فضیلت سے نوازا ہے۔ جی، اور یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مرضی کے مطابق ہے۔ صحیح ہے، جیسے کہ اللہ کا ارشاد ہے قرآن مجید میں کہ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، تمہارا رب، تمہارا پروردگار یخلق ما یشاء یختار، جو چاہے بنائے، صحیح ہے، ویختار، اور ان میں سے بعض کو کیا ہے منتخب کر لے، جی دوسروں پر کیا ہے اسے کیا ہے فضیلت دے دے۔ صحیح، ما کان لہم الخیارہ، یہ لوگوں کو اس بات کی اجازت یا ان کو اس چیز کا اختیار نہیں دیا گیا جی کہ کسی زمانے کو یا کسی مقام کو یا کسی اور چیز کو کسی دوسرے پر کیا ہے فضیلت دے دی جائے، جی، یعنی کسی کے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ کچھ نہیں ہوگا، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کیا ہوتا ہے۔ جی، تو پھر بطور مسلمان جی، میں ظاہر سی بات ہے، ایک کلمہ گو شخص جو اللہ اس کے رسول پر ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، یوم آخرت پر ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، اللہ اس کے رسول سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، تو اس کے ایمان کے جو مختلف تقاضے پائے جاتے ہیں، محبت کی دعویٰ کے جو مختلف تقاضے پائے جاتے ہیں، ان میں سے ایک اہم تقاضا یہ ہے کہ وہ مقامات اور وہ زمانے، وہ اوقات جن کو اللہ نے بنسبت دوسرے مقامات اور دوسرے اوقات اور فضیلت دی ہے، جی اسے کیا ہے ایمان والا اہمیت دے، جی اور اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک غنیمت اور ایک بہت ہی بہترین موقع، ایک انعام سمجھے، جی بے شک، کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی زمانے کو کسی دوسرے زمانے پر یا کسی مہینے کو کسی دوسرے مہینے پر، کسی وقت کو کسی دوسرے وقت پر فضیلت دیتا ہے، تو فضیلت جب دی گئی تو اس میں برکت ہے۔ جی، فضیلت دینے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان آگے بڑھے، جی، زیادہ سے زیادہ دعا، خیر و برکت کے لیے دعا اور اچھے کام، اعمال صالحہ کا اہتمام کرے، تو نتیجہ کیا ہوگا کہ اس میں اس کا اپنا ہی فائدہ ہوگا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ جی، ظاہر سی بات ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ فرمان یاد آیا کہ احرص علی ما ینفعک۔ جی بے شک، ایمان والے کی خوبی یہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور نصیحت یہ فرمایا کہ جو تمہارے لیے مفید چیز ہے، نفع جس میں ہے، صحیح، تو تم اس کے لیے حریص ہو جاؤ، اس چیز کو حاصل کرنے کوشش کے لیے، کرتے رہو، کوشش کرتے رہو اس کے حصول کے لیے۔ بالکل حصول کے لیے۔ یہ نہیں کہ ایسا برکت والا زمانہ آ جائے، مہینہ آ جائے، دن آ جائے، ایک لمحہ، ایک گھڑی آ جائے، ہم بے پرواہی کے ساتھ، نہ بلکہ اسے کیا ہے اہمیت دی جائے۔ جیسے دنیا میں اگر کسی کو یہ بات معلوم ہوئی کہ فلاں جگہ بہتر ملازمت کا موقع مل رہا ہے، جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ انسان کو ہمیشہ خوب سے خوب تر کی تلاش میں رہنا چاہیے، اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے اگر جائز طریقے سے ہو۔ اسی طرح روزمرہ کی زندگی میں بعض دفعہ انسان جو صحیح ہے یعنی کھانے پینے کی مختلف چیزیں جو مارکیٹ سے، بازاروں سے خریدتا سیل ہے، لگی ہے، سیل لگی ہے، اس کے لیے کیا ہے دوڑتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ یہ موقع مجھ سے نکل نہ جائے۔ جی، تو پھر اپنی آخرت سنوارنے کے ظاہر لیے سی اور بات یہ اپنی زیادہ دینی اہم، ترقی اور بہتری کے یہ لیے بھی زیادہ انسان اہم کو ہے، یہ زیادہ اہم ہے۔ کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ جی، تو مبارک اوقات و مقامات، تو اوقات کے بارے میں جب گفتگو کی جائے گی تو اس بارے میں ارشاد فرمائیے کون کون سے جی، اوقات اور زمانے سے متعلق اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سال بھر میں 12 مہینے ہیں جی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق، جسے قرآن مجید میں ہیں۔ یہ 12 مہینے تمام ایک جیسے نہیں ہیں اللہ کے ہاں، بلکہ ان میں سے، ان 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ ایسا ہے کہ بقیہ 11 مہینوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے فضیلت دی ہے، جی بے شک، اور وہ ماہ ہے ماہ رمضان، جی اور اس کی فضیلت اور اسے نمایاں رکھا گیا باقی مہینوں سے، اللہ نے خود اس کے بارے میں ہمیں قرآن مجید میں بتایا ہے۔ جی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ ماہ رمضان یہ وہ مہینہ، یہ وہ ماہ ہے الذی انزل فیہ القرآن، جس مہینے میں قرآن کا نزول ہوا، جی یا قرآن کے نزول کا آغاز ہوا۔ صحیح ہے، ہدی للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی والفرقان، جی اور اسی طرح اچھی باتیں، درست باتوں کی کیا ہے اس میں براہین اور دلائل پائے جاتے ہیں، والفرقان، اور یہ کتاب ایک ایسی کتاب ہے جو حق اور باطل، برائی اور اچھائی کے درمیان کیا ہے فرق اور فیصلہ کرتی ہے۔ سبحان اللہ، تو اس مہینے کی اللہ تبارک و تعالی نے یعنی تعریف بیان کی، جی اور
اس کا تعارف کرایا اس ناحیے سے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ سب سے بابرکت کتاب جی اس پورے دنیا کائنات میں وہ قرآن مجید ہے، صحیح ہے، اللہ کی آخری کتاب آخری کتاب ہے۔ جی اس کتاب کے نزول کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے سال بھر میں کسی بھی مہینے ہو جاتا، لیکن اللہ نے رمضان کو اس کے لیے کیا ہے مخصوص کیا، جی اور سبحان اللہ۔ یعنی مخصوص کا ذکر فرمایا، جی رمضان کا تعارف ہی اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ تو یہ رمضان کی کیا ہے ایک فضیلت پائی جاتی ہے، یعنی اس ماہ کی بنسبت بقیہ مہینوں کی۔ صحیح ہے، حدیث بھی جی اس سلسلے میں اگر دیکھا جائے یعنی زمانہ یا ماہ رمضان باقی مہینوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا ہے، اس کا مقام و مرتبہ سب سے زیادہ بلند ہے۔ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جب رمضان کی آمد ہوتی اور یہ ثابت ہو جاتا ہے، یعنی چاند کے ذریعے رؤیت ہلال یا 30 دن پورا ہونے کے بعد شعبان کے کہ رمضان آ چکا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی اور مسرت محسوس کرتے، اور اسی طرح اپنے ساتھیوں کے درمیان جا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں رمضان کی اہمیت اور رمضان کی آمد کے بارے میں مبارکبادی دیا کرتے تھے۔ صحیح فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ بعض سنن کی روایت میں ہے، آتاکم شہر رمضان، اے لوگو رمضان ماہ رمضان آ چکا ہے، آتاکم آ چکا ہے ماہ رمضان، شہر مبارک، یہ ایک مبارک مہینہ ہے، جی مبارک مہینہ ہے۔ خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے اس مہینے کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ یہ مبارک مہینہ ہے۔ جی آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض اللہ علیکم صیامہ، یہ ایک ایسا مبارک مہینہ ہے کہ اللہ نے اس مکمل مہینے کے تم پر کیا ہے روزہ فرض کیا ہے، جی اور یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ آسمان کے تمام دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، یعنی رحمتوں کے برکتوں کے، جی اور اسی طرح جہنم کے آگ کے سارے دروازوں کو کیا ہے بند کر دیا جاتا ہے۔ صحیح سرکش قسم کے جو بڑے شیاطین ہیں ان کو کیا ہے جکڑ دیا جاتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے۔ اور اسی مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسی رات رکھی ہے جو کہ اس رات کی عبادت کرنا 1000 مہینوں کی عبادت سے کیا ہے بہتر ہے اور افضل ہے۔ صحیح جو اس رات کی بھلائی اور خیر سے محروم رہ جائے فقد حرم، تو وہ بہت ساری خیر و بھلائی سے کیا ہے محروم رہ گیا، حقیقی محروم وہی ہے، حقیقی محروم وہی ہے۔ خواہ دنیا بھر کی اس کے پاس کیا کہنا چاہیے جی دولت خزانے موجود جی ہوں، لیکن ماہ رمضان کے دوران وہ جو رات ہے شب قدر، اس رات میں جو کوئی خیر و خوبی کا سامان اپنے دامن میں سمیٹنے سے محروم رہ گیا، یعنی عبادت کی اسے توفیق نہ ہوئی، تو حقیقی محروم وہی ہے۔ مزید لیلۃ القدر جی اسی طرح اگر دیکھا جائے قرآن کریم میں بھی یہی تذکرہ ہے۔ سال بھر میں کئی راتیں پائی جاتی ہیں، جی ان تمام راتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک رات ہے صرف جسے سب سے زیادہ اہمیت دی بنسبت تمام راتوں کی، صحیح اور وہ ہے لیلۃ القدر، شب قدر، جو کہ ماہ رمضان کے آخری عشرے میں ہے، اور آخری عشرے کی جو ہے طاق راتوں میں ہے، اور اسی طرح اور بھی کچھ نصوص پائے جاتے ہیں جو کہ بعض راتوں کو اور مخصوص کیا گیا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے۔ اس رات کو فضیلت حاصل ہے، اور اس ایک رات کی عبادت کرنا 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، لیلۃ القدر یہ رات شب قدر خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں سے کیا ہے خیر اور فضیلت والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یعنی ادھر صاف لفظوں میں بتا دیا کہ یہ شب قدر مبارک رات ہے، ہم نے قرآن مجید کا نزول فرمایا ایک مبارک رات یعنی شب قدر۔ تو جو مبارک اوقات ہیں ان میں سر فہرست سب سے پہلے ماہ مبارک جو ہے رمضان کا مہینہ، اور اس میں بالخصوص شب قدر، یہ ایک وقت ہو گیا۔ جی ناظرین کرام، بقیہ گفتگو لیے ہوئے انشاءاللہ وقفے کے بعد حاضر خدمت ہوں گے۔ ناظرین کرام، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں۔ آئیے سلسلہ گفتگو کو مزید آگے بڑھایا جائے اپنے مہمان کی زبانی۔ شیخ، وقفے سے قبل جیسے کہ آج کی ہماری اس ملاقات میں موضوع گفتگو چل رہا ہے مبارک اوقات و مقامات، تو اس سلسلے میں آپ نے یہ تذکرہ فرمایا کہ جب مبارک اوقات کی گفتگو ہوگی تو سب سے پہلے سر فہرست
ماہ رمضان اور اس میں بالخصوص لیلۃ القدر، جی اس کے بعد چند ایسے اوقات کہ جنہیں بطور خاص مبارک قرار دیا گیا ہے، تو گفتگو کو آگے بڑھائیے گا۔ جی، اسی سلسلے میں اس بات کو بھی بیان کرنا مناسب ہوگا کہ رات کے کئی حصے ہوتے ہیں، جی اور خاص طور مشہور ہے پہلا تہائی، دوسرا تہائی، تیسرا تہائی حصہ، اس طرح کر کے جو ہے غالباً جو ہے تقسیم کیا جاتا ہے، یعنی اہل 3 علم، پہر ہے، جی، صحیح ہے، تو رات کے بھی حصوں میں سب سے اخیر جو حصہ ہوتا ہے، جی آخری تہائی حصہ، اس کی ایک خاص فضیلت ہے صحیح اور اسے ایک خاص اہمیت حاصل ہے، ہے، جی جو کہ رات کے بقیہ حصوں کو کیا ہے، حاصل نہیں ہے۔ بلکہ 24 گھنٹے میں، رات ہو یا دن ہو، جی شب و روز میں، جی بالکل، اس لحاظ رات سے کا جو آخری پہر ہے، جی جو وقت سحر کہلاتا ہے، جی جی اسے بطور خاص بہت زیادہ فضیلت و اہمیت حاصل جی، ہے۔ صحیح ہے، اس سلسلے میں یعنی اس کی خیر و فضیلت کے لیے بطور یعنی دلیل اس بات کو جو ہے بیان کی جا سکتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جیسے کہ صحیحین کی روایت ہے، ينزل ربنا تبارک و تعالی كل لیلۃ الى السماء الدنیا، جی ہمارا رب پروردگار اللہ تبارک و تعالی ہر رات نازل ہوتا ہے آسمان دنیا پر، جی حین یبقى ثلث اللیل آخر، جی اور یہ رات کے اس وقت نزول ہوتا ہے، یعنی نزول باری کا وقت ہے، جو رات کا ثلث اللیل الآخر، رات کا آخری پہر، آخری تہائی حصہ، فیقول، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، من یدعونی فاستجیب له، جی من یسألنی فاعطیہ، من یستغفرنی فاغفر له، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا کو کیا ہے قبول کروں، جی کون ہے جو مجھ سے سوال کرے تو میں اسے کیا ہے اس چیز کو کیا ہے دے دوں جس چیز کا اس نے سوال کیا ہے، سبحان اللہ، اور کون ہے جو استغفار کرے، اپنے گناہوں کی بخشش مغفرت طلب کرے تو میں اس کی کیا ہے مغفرت فرما دوں، جی میں اسے معاف کر دوں، معاف کر دوں۔ سبحان اللہ، تو یہ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اس رات اور رات یعنی عموماً رات کے اس آخری پہر کو اتنی زیادہ کیا ہے اہمیت دی کہ رات کے اس حصے میں یہ وہ ایسا وقت ہے جو نزول باری کا وقت ہے، اللہ تبارک و تعالی کا آسمان دنیا پر نزول ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس وقت یعنی یہ کہتا ہے کہ کون ہے جو اٹھے یعنی نماز پڑھے، اہتمام کرے، صحیح ہے، میرے طرف جو ہے متوجہ ہو، سوال کرے، جو کچھ سوال کرتا ہے اسے دے دیا جائے گا، سبحان مغفرت طلب کرتا ہے تو اسے کیا ہے معاف کر دیا جائے گا، اور اسی طرح اگر دنیا آخرت کی بھلائی طلب کرتا ہے تو اسے ان چیزوں سے کیا ہے نواز دیا جائے گا، جی، اور یہ نعمت تو روزانہ موجود ہے، روزانہ موجود ایسا نہیں کہ رمضان کے لیے 11 مہینے انتظار کرنا ہوگا، یا اور جو اس قسم کے اوقات ہیں یا مہینے ہیں یا جی جو بھی ہیں، تو یہ چیز یعنی رات کا جو آخری پہر ہے، وقت سحر، یہ نعمت تو ہر انسان کو ہر روز نصیب ہے، ظاہر سے تو اس چیز کو غنیمت جاننا جی، چاہیے۔ کوشش کرے انسان، جد و جہد کرے بالکل، اخلاص کے ساتھ، یقیناً اللہ تبارک و تعالی اسے اس بات کی ضرور کیا ہے توفیق دے گا، صحیح اور جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی خود ان لوگوں کی تعریف بیان کی جو وقت سحر جا کر کے بیدار ہو کر اللہ تبارک و تعالی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، دعا کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، جی والمستغفرین بالاسحار، سبحان اللہ، یعنی نیک لوگوں کی صفات، جنتیوں کی جو صفات بیان کی گئی ان میں سے یہ کہ والمستغفرین بالاسحار، جی، اور دیکھیے وبالاسحار هم یستغفرون، وبالاسحار هم یستغفرون، جی کہ جو ہے سحر کے وقت رات کے آخری پہر میں جا کر وہ استغفار کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، سبحان اللہ، تو یعنی وہی بات آئی کہ ایمان ہے تو جذبہ بھی پایا جانا چاہیے کہ ایمان کے تقاضوں کو پورا کرے اور زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی کے انعامات کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ جی، اور بقول اہل علم، جب یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے اپنے والد سے گزارش کی کہ آپ ہمارے لیے اللہ سے مغفرت طلب کیجئے جی کہ ہم سے جو غلطی سرزد ہو گئی، ہم نے یوسف کے ساتھ جو کچھ بھی کیا علیہ السلام، جی تو ہمارے لیے آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے انہیں جو جواب دیا، فرمایا کہ قال سوف استغفر لکم ربی، میں عن قریب تمہارے لیے اپنے رب سے مغفرت طلب کروں گا، یعنی اسی وقت دعا نہیں کی بلکہ اسے مؤخر کیا جی کہ عن قریب میں مغفرت کی دعا مانگوں گا تمہارے لیے۔ جی تو بقول اہل علم پھر جب
رات کا آخری پہر آیا، سحری کا وقت ہوا، بوقت سحر تہجد کے وقت انہوں نے اٹھ کر اپنے بیٹوں کے لیے اللہ سے وہ دعا مانگی۔ تو ایک نبی ہے، ایک پیغمبر ہے، انہیں اس بات کا احساس ہے اور ان کا عمل اس چیز پر شاہد ہے اور گواہ ہے کہ یہ جو وقت ہے رات کا آخری پہر، اس میں دعا کی قبولیت کا امکان بہت زیادہ بڑھا ہوا ہے۔ تو ہمیں بھی اس چیز کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ بالکل صحیح بات۔ اسی طرح تمام اوقات میں سے ایک مبارک ترین وقت جسے قرار دیا گیا ہے وہ ماہ ذو الحجہ کا پہلا عشرہ، ابتدائی 10 دن۔ جی اس بارے میں فرمائیے گا۔ جی، ماہ ذی الحجہ جو کہ مہینوں میں سب سے آخر ماہ سمجھا جاتا جی، ہے، 12واں مہینہ ہے 12واں مہینہ ہے ہجری کیلنڈر کے جی، مطابق۔ ہجری کیلنڈر کے مطابق۔ اس مہینے کے ابتدائی 10 دن جسے عشرہ ذی الحجہ کہا جاتا ہے، یہ بہت ہی مبارک عشرہ ہے صحیح۔ اور بہت ہی زیادہ اسے کیا ہے اہمیت حاصل ہے۔ جی، یہی کیا کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے، سبحان اللہ۔ اور اللہ جب کسی چیز کی قسم کھا لے، کسی بات پر، کسی مخلوق کی، تو ادھر اس مخلوق کی اہمیت اور عظمت کیا ثابت ہوتی ہے۔ اور یہاں یہ تذکرہ بھی ہو جائے کہ مخلوق کے لیے یعنی ہمارے لیے سوائے اللہ کی اور کسی کی قسم کھانے کی اجازت نہیں، لیکن اللہ تو خود خالق و مالک ہے، احکم الحاکمین ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس پر تو کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو اس نے قرآن کریم میں بسا اوقات خود اپنی مخلوقات میں سے بہت سی چیزوں کی قسم کھائی ہے، اور اس سے مقصود یہی ہے کہ انسانوں کو اس چیز کی اہمیت کی جانب متوجہ کرنا مقصود ہے، صحیح کہ لوگ اس چیز کی اہمیت کو سمجھیں۔ صحیح۔ تو اسی طرح اللہ نے قرآن کریم میں ماہ ذو الحجہ کے ابتدائی جو 10 دن ہیں، 10 راتیں ہیں، تو ان کی بھی قسم کھائی ہے۔ جی، تو فرمائیے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے والفجر ولیال عشر، جی، قسم ہے فجر کی، فجر کے وقت کی قسم ہے، ولیال عشر، اور اسی طرح 10 راتوں کی قسم ہے۔ صحیح ہے۔ 10 راتوں کی تفسیر میں اگر دیکھا جائے تو جمہور مفسرین بلکہ صحابہ کرام میں سے ایک جماعت عبداللہ ابن عباس وغیرہ ہیں، ان سبوں کا کہنا یہ ہے ولیال عشر سے مراد، 10 راتوں سے مراد 10 ذی الحجہ ہے۔ صحیح ابتدائی ذی الحجہ کی کیا ہے 10 دن ہیں، اللہ نے ان کی بھی کیا ہے قسم کھائی ہے۔ صحیح ہے۔ اور مزید اس کی وضاحت اہمیت اس عشرے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بھی ثابت ہوتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال صالحہ کا اہتمام کرنا جتنا زیادہ ان ایاموں میں عشر ذی الحجہ میں اہمیت رکھتا ہے، جی، کسی اور دن میں نہیں ہے، کسی اور ایام میں نہیں ہے۔ صحیح ہے۔ کہنے کا مقصد یہ اللہ کے رسول کا کہ سال بھر میں بڑی تعداد دنوں کی ایام کی ہے، ان تمام ایام میں ایمان والا اعمال صالحہ کا اہتمام کرے، اس کے اندر جستجو اور کیا بولتے ہیں یہ چاہت پائی جائے، کوشش پائی جائے۔ جی، لیکن بالخصوص اگر عشرہ ذی الحجہ نصیب ہو جائے تو ان ایاموں میں، عشرہ ذی الحجہ کے ایاموں میں عمل صالح کا اہتمام کرنا، مختلف اعمال صالحہ کا اہتمام کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ کیا ہے بنسبت دوسرے ایاموں کی کیا ہے اہمیت رکھتا ہے۔ صحابہ کرام کو تعجب ہوا اور کہا کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، وَلَلْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اسی طرح اللہ کے راہ میں نکلنا، قتال فی سبیل اللہ کرنا، کیا یہ بھی عمل اتنا زیادہ یعنی اہمیت نہیں رکھتا؟ جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، یہ عمل بھی اتنا زیادہ اہمیت نہیں رکھتا، الا کہ ایک شخص اگر نکلا ہو، اپنی نفس کو لے کر، اپنے آپ سے نکلا ہو، اپنے مال کو لے کر نکلا ہو، لیکن وہ کوئی چیز لوٹ کر کے واپس نہیں آ سکا، یعنی اسے شہادت نصیب ہوئی۔ جی، یعنی اللہ کی راہ میں اپنی جان لے کر گیا، جی یعنی خود اپنے آپ کو، جی اور اپنا مال بھی لے گیا، جی مثلا گھوڑا ہے یا اس دور میں جو کچھ بھی ہوتا تھا، اور پھر واپس پلٹا ہی نہیں، نہ تو جان لے کر پلٹا کہ وہیں جان لٹا دی اللہ کی راہ میں، اور نہ ہی مال لے کر وہاں سے لوٹا، تو یہ الگ معاملہ ہے۔ ورنہ اس کے سوا جتنے بھی اچھے کام ہو سکتے ہیں تو کوئی کام اتنا اچھا نہیں، اللہ کے نزدیک اس قدر پسندیدہ نہیں ہے جس قدر پسندیدہ یہ ہے کہ انسان ماہ ذو الحجہ کے ابتدائی عشرے میں کوئی بھی عمل صالح انجام دیا کرے۔ جی اور پھر انہی 10 دنوں میں یعنی ذو الحجہ کے ابتدائی عشرے میں بطور خاص یوم عرفہ بھی ہے، جی تو اس بارے میں فرمائیے گا۔ یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا دن، جی، جس دن حجاج حاجی میدان عرفات میں ٹھہرتے ہیں، وقوف عرفہ جسے کہا جاتا ہے، یہ یوم عرفہ۔
غیر حاجیوں کے لیے جس طرح حاجیوں کے لیے یہ دن بہت ہی اہمیت رکھتا ہے، جی، کہ وہ حج کا دن ہے، حج کا دن ہے، حج کے رکن اعظم کا رکن دن ہے۔ اعظم ہے، سب سے صحیح، اہم رکن ہے، اسی طرح غیر حاجیوں کے لیے بھی صحیح، عرفہ کے دن اللہ تبارک و تعالی نے اسے کیا ہے اہمیت دی ہے، جی، تاکہ غیر حاجی بھی محروم نہ رہ جائے۔ محروم نہ رہیں خیر و بھلائی سے اس دن۔ صحیح، اسی لیے اس دن کا روزہ یعنی غیر حاجیوں کے لیے روزہ رکھنا یہ ایک مستحب اور ایک بہت ہی نیک اچھا عمل ہوگا، جی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ علیہ وسلم، یوم عرفہ کے روزے کی بہت ہی عظیم فضیلت بتائی ہے۔ جی، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبلہ والسنة التي بعدہ، جی، یوم عرفہ کا روزہ رکھنا میں اللہ تبارک و تعالی سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ پچھلے ایک سال اور اگلے ایک سال کے یعنی آنے والے ایک سال کے گناہوں کو کیا ہے معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ، 2 سالوں کے گناہ، 2 سالوں کے گناہ، ایک گزشتہ سال بھی جی اور ایک آئندہ سال، جی، وہ صرف جو ہے ایک دن کے روزے سے، جو کہ یوم یوم عرفہ عرفہ کا روزہ ہے کا غیر حاجی کے لیے۔ غیر حاجی کے لیے۔ اب ظاہر سی بات ہے اس میں اخلاص کی ضرورت ہے اور خوش نیتی کے ساتھ بندہ روزہ رکھے تو جا کر کے اس کی یہ فضیلت حاصل ہوگی انشاءاللہ، یہ چیز ہے۔ البتہ جو کبیرہ گناہ ہیں تو یہ اشارہ بھی ہونا چاہیے جی، کہ ظاہر اگر سی کسی بات کا ہے۔ حق دبا رکھا ہے، جی جی کسی کا دل دکھا رکھا ہے، جی کسی کا پیسہ چھینا ہوا ہے، تو وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ الگ معاملات ہیں، ان کا تصفیہ ضروری ہے۔ جی، اس کا مستقل طور پر توبہ ہو، تصفیہ ہو الگ جائے، سے یہ چیز ہے، لیکن یہ گناہ صغیرہ مراد ہے ادھر۔ صحیح ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ، کس قدر عظیم ترین خوشخبری جی، ہے۔ یوم عرفہ کی مقام و مرتبہ سمجھنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر بھی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو جہنم کے آگ سے آزاد کرتا ہے سب سے زیادہ یوم عرفہ، یعنی ہر دن اللہ کی طرف سے یہ سلسلہ ہے، کچھ نہ کچھ بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کیا جا رہا ہے، لیکن جتنا زیادہ یوم عرفہ جہنم سے لوگوں کو آزاد کیا جاتا ہے اتنا کسی اور دن کیا ہے نہیں پایا جاتا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اس دن کی یعنی فضیلت سمجھنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر بھی کیا ہے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ صحیح، اور مقصد یہ ہے کہ انسان اس دن برائیوں سے پرہیز کرے ظاہر سی بات ہے، اور اچھے کاموں کا اہتمام کرے، توبہ استغفار کرے۔ جی ہاں، تاکہ خود کو اس قابل تو بنا سکے کہ یہ جو عظیم ترین خوشخبری ہے تو ان خوش نصیبوں میں انسان اپنا نام لکھوا سکے۔ جی ورنہ اگر یہ کہ غفلت طاری ہوگی، برائیوں میں انسان اگر مبتلا ہوگا تو پھر اس خیر و خوبی کا حقدار وہ کس طرح قرار پائے گا۔ صحیح بات۔ تو یہ تذکرہ ہو گیا ماہ ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کے بارے میں، اور پھر ان میں سے بالخصوص یوم عرفہ کی فضیلت و اہمیت کے بارے میں۔ تو باقی وقفے کے بعد انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ناظرین، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں، آئیے سلسلہ گفتگو کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے اپنے محترم مہمان کی زبانی۔ شیخ، وقفے سے قبل جیسا کہ ہماری آج کی اس نشست میں موضوع گفتگو چل رہا ہے مبارک اوقات و مقامات، تو آپ نے متعدد مبارک اوقات کا تذکرہ فرمایا، تو اسی سلسلے میں ایک مبارک ترین دن ہے جو کہ ہر ہفتے انسان کو اللہ کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے، یہ نادر موقع، یعنی جمعہ کا دن۔ تو جمعہ کے دن کی خاص فضیلت ہے، بڑی اہمیت ہے، تو مسلمان کو چاہیے کہ اس موقع کو غنیمت جانے، اس سے فائدہ اٹھائے۔ جی تو اس بارے میں فرمائیے گا۔ جی، جمعہ کا دن جو ہر ہفتہ بندے کو حاصل ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون اور نظام کے مطابق ہفتے کا ایک دن ہے یہ۔ جی، تو جمعہ کے دن ایک بہت ہی فضیلت والا دن ہے، صحیح، مختلف قسم کی یعنی تعلیمات ہمیں ملتی ہیں جن میں چند مخصوص اعمال کا ذکر ہے کہ ان اعمال کا اہتمام یوم جمعہ یعنی جمعہ والے دن کیا جائے، جی، جن میں اگر دیکھا جائے سر فہرست جمعہ کے دن کی نماز ہے، نماز ظہر کے بجائے کیا ہے جمعہ کی 2 رکعات، اور لوگوں کو اجتماع کا حکم دیا گیا ہے کہ مسجد میں اکٹھا ہوں اور خطبہ دیا جائے۔ اسی طرح
صفائی ستھرائی کا اہتمام کیا جائے نماز سے قبل وغیرہ وغیرہ۔ ایک بہت ہی اہم بات ادھر یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے خیر اور فضیلت والا دن جس دن سورج نکلتا ہے، سورج کا طلوع ہوتا ہے، وہ یوم جمعہ ہے۔ یعنی اور بھی چند فضائل ہیں، ان کا ذکر آگے آئے گا، لیکن کہنا یہ ہے کہ جمعہ کا دن ایک مبارک دن ہے۔ تو اللہ کے رسول کا فرمان کہ خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، یعنی ہفتے بھر کے تمام دنوں کے مقابلے میں جمعہ کا دن جو ہے بہترین دن، سب سے بہترین دن ہے۔ صحیح ہے۔ فیہ خلق آدم، یعنی اس کی وجہ بتائی، فیہ خلق آدم، اور چند وجوہات کا ذکر کیا، اور بہت ساری وجوہات ہوں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فیہ خلق آدم، آدم علیہ السلام کو اسی دن کیا ہے پیدا کیا گیا، صحیح بنایا گیا۔ وفیہ ادخل الجنہ، اور اسی دن آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا گیا تھا۔ وفیہ اخرج منہا، اور اسی دن آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا تھا۔ صحیح۔ اس قصے کے اس بات کی طرف اشارہ جب ابلیس اور شیطان کے بنا پر کہ ان کو نکالا گیا۔ اور اسی طرح ولا تقوم الساعة الا فی یوم الجمعہ، اور قیامت کی آمد بھی جمعے ہی کے دن ہوگی۔ تو قیامت جمعے کے دن ہی برپا ہوگی۔ صحیح ہے، تو بہت یہ نازک معاملہ ہے، بہت نازک معاملہ ہے اور اہم ترین دن ہے۔ ہاں، تو اس دنیا کے یعنی بہت اہم یعنی حادثات کہہ سکتے ہیں، وہ جمعے ہی کے دن اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہے اسے کیا ہے سب سے پہلے انسان کو، یعنی ہم سب اور اتنے انسان گزر گئے، اور آج جتنے انسان روئے زمین پر ہیں، آئندہ تا قیامت جتنے آنے والے ہیں، تو ہم سبھی، تو ہماری ابتدا کہاں سے ہوئی؟ تو انسان کو یہ بات تو سوچنی چاہیے جمعے کے دن سے آدم علیہ السلام سے ہوئی، اور آدم علیہ السلام کی ابتدا جو ہے یا پیدائش جمعے کے دن ہوئی۔ ظاہر سی بات ہے۔ تو یوں جمعے کے دن کی فضیلت اور اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ اسی لیے یعنی جو ہے بعض جو اعمال ہمیں بتائے گئے ہیں، نیک عمل، رہنمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانوں کے مطابق، ان میں سے تمام کا ذکر کرنا یعنی تھوڑا سا مشکل ہوگا آج کی ملاقات میں، لیکن یہ ہے کہ ان میں سے ایک دو کا ذکر کر دیا جائے کہ خاص طور پر ایسے اعمال بعض دفعہ کیا ہے ہم اور آپ کیا ہے اس کو لے کر غفلت میں رہتے ہیں۔ نمبر ایک، جمعے کے دن ایک گھڑی، ایک وقت ایسا ہے کہ ایک لمحہ ایسا ہے کہ بندہ اگر اس وقت دعا کرے اللہ تبارک و تعالی سے تو اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرے گا، بلکہ ضرور کیا ہے قبول فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ان فی الجمعۃ ساعۃ لا یوافقها عبد مسلم یسأل اللہ فیہا شیئا الا اعطاہ ایاہ۔ جمعے کے دن ایک گھڑی، ایک وقت ایسا ہے کہ یعنی وہ بہت مختصر وقت ہے کہ بندہ اگر اس وقت دعا کرے اور اسے وہ وقت اور وہ لمحہ حاصل ہو جائے، اور جو کچھ اس میں اللہ تبارک و تعالی سے سوال کر رہا ہے الا اعطاہ ایاہ، تو ضرور بھی ضرور اللہ تبارک و تعالی اسے کیا ہے اس چیز سے کیا ہے نوازے گا۔ اب رہی بات یہ کون سی گھڑی، کون سا لمحہ، کون سا مختصر سا وقت ہے، اس میں اہل علم کا اختلاف ہے، لیکن زیادہ تر اہل علم کا کہنا یہ ہے کہ بعض نصوص کی روشنی میں یہ نماز عصر اور نماز مغرب کے درمیان یہ وقت پایا جاتا ہے۔ تو عقل مندی یہی ہے انسان کے لیے، خاص طور پر ایمان والے کے لیے، اگر وہ حریص ہے یعنی اپنے لیے خیر خواہ ہے، تو عصر اور مغرب کے درمیان کا جو وقت ہے اسے یعنی لا یعنی اور غیر مفید کاموں میں صرف نہ کرے، بلکہ کوشش کرے اللہ تبارک و تعالی کی طرف متوجہ ہو، دعا کرے زیادہ سے زیادہ کہ شاید وہ گھڑی اسے نصیب ہو جائے، دنیا اور آخرت کی بھلائی اللہ تبارک و تعالی سے کیا ہے طلب کرے۔ بلکہ بعض اہل علم کے بقول اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ غروب کے قریب جو ہے جتنا زیادہ سورج کے غروب کا وقت ہے شاید ہو، اتنا زیادہ اس میں امید پائی جاتی ہے۔ صحیح۔ تو اسی طرح سورۃ الکہف جو ہے، اس کی بھی اسے پڑھنے کی فضیلت، سورہ الکہف کی تلاوت، سورہ الکہف کی تلاوت کا اہتمام کرنا جمعے والے دن، صحیح، اس کی بھی ہمیں رہنمائی ملتی ہے اور فضیلت اس کی ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص نے جمعے والے دن سورہ کہف کی تلاوت کی، اضاء له من النور ما بین الجمعتین، تو دو جمعے کے درمیان، یعنی اس جمعے کو اس نے سورہ کہف کی تلاوت کی، اگلا جمعہ جو آنے والا ہے درمیان میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اسے ایک نور دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ نور ظاہر سی بات ہے یعنی خیر و برکت کا ایک حصہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے دیا ہوا جو نور ہے اسی کے درمیان اور
اسی کے ساتھ کیا ہے وہ زندگی اس کے وقت گزریں گے اگلے جمعے تک. تو وہ اللہ کی طرف سے نور اس کے ساتھ شامل حال رہے گا. تو یہ سورہ الکہف کی تلاوت اور نور کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ہر معاملے میں اور اس کی زندگی میں خیر و برکت اللہ کی طرف سے شامل حال ہوگی. تو سورہ کہف جمعے کے دن پڑھنا اس کی بڑی فضیلت ہے. تو کسی بھی وقت جو ہے انسان تھوڑی تھوڑی کر کے پڑھ لے یا ایک ساتھ پڑھ لے, لیکن یہ ہے کہ جمعے کے دن پڑھ لے جی صحیح. اور اس کے لیے کوشش کرے اور اہتمام کرے. کوئی بہت زیادہ وقت بھی نہیں لیتی سورہ الکہف. بالکل اگر معمول بن گیا اس کا پڑھنے کا ہر جمعہ اخلاص کے ساتھ خاصا 5 سے 10 منٹ کا اس میں کیا ہے وقت لگے گا. جی تو یہ چند مبارک اوقات کا تذکرہ ہو گیا. اور اگر مقامات کے بارے میں گفتگو کی جائے تو آپ کیا کہیں گے؟ مقامات میں اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے یعنی مساجد کا ذکر ہو. جی یعنی مساجد اللہ تبارک و تعالی کے گھر ہیں جن میں باجماعت نماز ادا کی جاتی ہے. سب سے اہم فریضہ یعنی جو ہے جو دن بھر میں ہے اسے انجام دیا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مساجد کے بارے میں فرمایا, کسی ایک مسجد کے بارے میں نہیں بلکہ ہر مسجد کا یہی حکم ہے, اس کو یہ فضیلت حاصل ہے, چاہے وہ چھوٹی مسجد ہو بڑی مسجد ہو. یہ ہے کہ وہ جگہ نماز کے لیے مخصوص کر دی گئی ہو, وقف کر دیا گیا ہو. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها. اللہ کے یہاں سب سے زیادہ محبوب جگہ اس پورے روئے زمین میں مساجدها وہ مسجدیں ہیں. وابغض البلاد الی اللہ اسواقها, اور سب سے مبغوض بری جگہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس پورے روئے زمین میں وہ ہیں بازار. جی یعنی ناپسندیدہ جگہ بازار. جی کیونکہ وہاں بعض اوقات دھوکہ دہی وغیرہ یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. جی ظاہر سی بات ہے. اور ہر قسم کے لوگ آتے جاتے ہیں, ہر قسم کے لوگ آنا اختلاط مرد و زن یا جو کچھ بھی ہے, مختلف قسم کی برائیاں ادھر پائی جاتی ہیں. لیکن مسجد میں یہ چیز نہیں ہے. تو مسجد عبادت کے لیے مخصوص کی گئی ہے, مسجد کے اہتمام کے لیے. تو اسی لیے اس پورے روئے زمین میں سب سے زیادہ محبوب جگہ وہ مسجدیں ہیں. سبحان اللہ. مزید یہ کہ انسان مسجد میں با جماعت نماز کے لیے جو حاضری دیتا ہے تو اس نماز کا اجر و ثواب بھی زیادہ ہے. جی ظاہر سی بات ہے. یعنی اگر مسجد اکیلے پڑھنے کے مسجد اتنی اگر محبوب جگہ اور بابرکت جگہ ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے 5 وقتہ نماز جو امت محمدیہ پر فرض اور لازم قرار دی ہے, اس نماز کو بندہ تنہا گھر میں پڑھے اور مسجد میں آ کر کے اہتمام کرے, ادھر ادا کرے, جماعت کے ساتھ اہتمام کرے, جماعت کے ساتھ ادا کرے, یہ اس کے حق میں کیا ہے زیادہ افضل اور زیادہ کیا ہے اجر ثواب کا کیا ہے باعث ہوگا. بنسبت تنہا پڑھنے کے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بندہ جب یعنی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے تو اسے اجر و ثواب بڑھا چڑھا کر دیا جاتا ہے بنسبت اس کے گھر کے. آگے فرمائے آپ, اور اسی طرح اپنی دکان میں یا بازار میں کہیں پر پڑھ لیتا ہوں, کتنا بڑھا چڑھا کر دیا جاتا ہے 25 ضعفا, 25 گنا زیادہ اسے کیا ہے اجر و ثواب دیا جاتا ہے اس نماز کا جس نماز کو اس نے جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کی ہے. صحیح. اور ایک دوسری حدیث میں 27 درجہ بھی. جی 27 کا ذکر ہے. جی 27 درجہ. صلاۃ الجماعت افضل من صلاۃ الفرد ب27 درجہ. جی یہ حدیث بخاری و مسلم. جی 27 درجہ کا بھی ذکر ہے. تو یعنی مقصود یہ یعنی کہنے کا مقصد یہ کہ مسجد مبارک جگہ ہے تو ظاہر سی بات ہے ادھر آ کر کے باجماعت نماز ادا کرنا اس کے لیے کیا ہے ہر ایمان والے کو کیا ہے حریص ہو جانا. تو زمین میں جتنی بھی جگہ ہیں تو جو مساجد ہیں وہ افضل ترین اور مبارک ترین مقامات ہیں. پھر مساجد میں سے ظاہر سی بات ہے اگر دیکھا جائے تو تمام مسجدوں میں اول درجے پر جو مسجد آتی ہے فضیلت وہ مسجد الحرام ہے مکہ المکرمہ میں. نمبر 2 وہ ہے مسجد نبوی, اور نمبر 3 ہم کہہ سکتے ہیں وہ ہے مسجد اقصی بیت المقدس میں. جی مسجد حرام کے بارے میں فضیلت آتی ہے. کئی فضائل میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ مسجد حرام میں ایک وقت کی نماز پڑھنا 1 لاکھ نماز سے بہتر ہے بنسبت کیا ہے دوسری جگہ جو ہے پڑھی جائے. اسی طرح مسجد نبوی کے سلسلے میں آتا ہے, مختلف روایت پائی جاتی ہیں. بعض روایت میں 50,000 کا ذکر ہے اور دیگر کچھ روایت میں کچھ اور ذکر ہے کہ ادھر نماز پڑھنا
یہ مسجد نبی کے بعد جو مسجدیں ہیں ان سے کیا ہے اجر و ثواب میں زیادہ ہے۔ صحیح ہے جی۔ رہی بات مسجد اقصیٰ کے بارے میں، یہی کیا کم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، جی صرف 3 ہی مقامات ایسے ہیں کہ اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے انسان اس کی زیارت کر سکتا ہے اور سفر کر سکتا ہے۔ جی، یعنی دنیا میں ان 3 مقامات کے سوا اور کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ انسان صرف حصول اجر و ثواب کی نیت سے باقاعدہ رخت سفر باندھے وہاں جائے جی کہ اہتمام وہاں کرے۔ جانے سے مجھے ثواب ملے گا، جی تو ان 3 مقامات کے سوا اور کوئی ایسی جگہ دنیا میں نہیں ہے۔ جی صحیح ہے پہلا مقام اللہ کے رسول نے فرمایا مسجد الحرام، جی یعنی مسجد الحرام۔ نمبر 2 آپ نے فرمایا مسجد الاقصیٰ، یعنی مسجد اقصیٰ جو کہ قدس میں اور فلسطین میں ہے۔ جی نمبر 3 ومسجدی ھذا، اور یہ میری مسجد، یعنی کیونکہ آپ نے جب بتایا لوگوں کو فضیلت تو اپنے مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، صحیح تو آپ نے اشارہ کیا مسجدی ھذا، اور یہ میری مسجد، جی اس کی طرف بھی کیا ہے زیارت اور اجر و ثواب کے غرض سے سفر کر کے دور دراز سے تو کیا ہے اس آ سے اس سکتے ہیں۔ بات کو خوب سمجھ لینا چاہیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے علاقوں میں دنیا میں بعض اوقات کوئی انسان نظر آتا ہے ننگے پاؤں چلا جا رہا ہے اور پیدل، اور اگر پوچھو تو کہاں جا رہے ہو، کہتا ہے فلاں مزار کی زیارت کے لیے یا وغیرہ وغیرہ، تو یہ چیزیں دین اسلام میں درست نہیں ہیں۔ تو دنیا میں ان 3 مساجد کے سوا اور کوئی ایک بھی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں جانا باقاعدہ اجر و ثواب کی نیت سے مشروع ہو، اس کی اجازت ہو۔ دین اسلام میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، صرف یہی 3 ایسے مبارک مقامات ہیں، یعنی مسجد حرام، جی مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ۔ جی تو اس بات کو یاد رکھنا چاہیے۔ جی اس کے علاوہ مسجد قباء میں 2 رکعت نفل پڑھنے کی فضیلت وارد ہوئی ہے، جی تو اس بارے میں بتائیں۔ مسجد قباء جو کہ مدینہ المنورہ مسجد نبوی سے قریب ہے، اور مسجد قباء اسلام کی پہلی مسجد ہے جس کی کیا ہے بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھی تھی۔ اس مسجد کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنے گھر میں نظافت طہارت کا اہتمام کیا، وضو کیا، اس کے بعد مسجد قباء آیا، مسجد قباء آنے کے بعد اس نے نماز کا اہتمام کیا، کان لہ کاجر عمرہ، تو اسے ایک عمرے کا اجر و ثواب ملے گا۔ جی سبحان یہ مسجد قباء سے متعلق کیا ہے ایک فضیلت کیا ہے بتائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ مزید یہ کہ بالکل مختصر اگر کہیں کسی جگہ پر دینی تعلیم، قرآن کریم کی تعلیم، قرآن کریم یا دیگر دینی علوم کے تعلیم و تعلم کا، سیکھنے سکھانے کا، پڑھنے پڑھانے کا کوئی سلسلہ ہو، کوئی معاملہ ہو، جی تو ایسے مقامات پر جانا اور ایسی مجالس میں، محافل میں شرکت، یہ بھی انسان کے لیے باعث خیر و برکت اس چیز کو قرار دیا ظاہر سی بات ہے۔ گیا ہے۔ پروگرام کے اختتام پر ہم تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائے، آپ نے مؤثر و عمدہ انداز میں رہنمائی فرمائی، جزاکم اللہ خیرا۔ وإیاکم مبارک اللہ فیکم۔ آمین یا رب۔ اور اسی کے ساتھ ناظرین کرام، اختتامی موقع پر تہہ دل سے ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا۔ اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔